ہمارے دل میں اللہ اور اس کے نبی کی محبت ہو، اللہ کا خوف ہو، آخرت کی فکر ہو، اس کے لیے چند اعمال ہیں، اس کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ چند ہی دن میں آپ اپنے دل میں اللہ کی محبت کو خود محسوس کریں گے۔ اور یہ اعمال بہت آسان ہیں، مصروف سے مصروف آدمی اس کو کر سکتا ہے۔ توجہ دھیان سے سن لیجئے تاکہ ان اعمال کو آپ پابندی سے کرتے رہیں۔ ان میں سے پہلا عمل روزانہ استغفار اور درود شریف کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھیں، ایک کام۔ دوسرا کام، روزانہ قرآن مجید کی دھیان توجہ سے تلاوت کریں۔ ایک پارہ پڑھیں تو بہت اچھا، مشکل لگے تو آدھا پڑھ لیں، مشکل لگے تو 4 رکوع پڑھ لیں، 2 رکوع پڑھ لیں، لیکن زندگی کا کوئی دن تلاوت سے خالی نہ جانے دیں۔ ہمارے گھروں میں بہت تلاوت ہوتی تھی، اب تلاوت نہیں ہوتی ہمارے گھروں میں۔ صبح سویرے ہماری دادیاں نانیاں بڑا قرآن موٹا چشمہ لگا کے پڑھ کے جھوم رہی ہوتی تھیں، اونچی آواز سے پڑھ رہی ہوتی تھیں، بچے بھی دیکھ دیکھ کے قرآن کے عاشق بن رہے ہوتے تھے، غلافوں میں لپیٹ کے رکھتی تھیں اور پھر ان کو سینے سے لگا کے رو رو کے دعائیں کر رہی ہوتی تھیں۔ یہ سارا منظر ہماری نسل پہ اثر انداز ہوتا تھا۔ آج یہ فضا ختم ہو گئی ہے۔ ہم اپنے گھروں میں یہ فضا بنائیں، مرد عورتیں بچے سب قرآن پڑھیں اور روزانہ پڑھیں۔ کسی دن سفر ہے، کوئی پریشانی، کوئی مصروفیت، بالکل ٹائم نہیں ملا، اب آپ تھکے تھکائے گھر پہنچیں، اب آپ نے تلاوت نہیں کی ہے، اب آپ ایسے ہی نہ سو جائیں کہ کل کر لیں گے، نہیں، 2 رکوع پڑھ لیں لیکن پڑھ کے پھر سوئیں تاکہ ناغہ نہ ہو۔ اگر ناظرہ نہیں پڑھا ہوا، علماء سے استفادہ کریں، قراء اور حفاظ ائمہ مساجد سے استفادہ کریں اور ناظرہ قرآن ضرور پڑھیں۔ یہ 2 کام ہو گئے، استغفار، درود شریف اور قرآن پاک کی تلاوت، یہ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام وہ تو بہت ہی آسان ہے، اس کے لیے آپ کو الگ سے بیٹھنا اور ٹائم نکالنا نہیں پڑے گا۔ وہ یہ ہے کہ آپ کہیں بھی ہیں، کسی حال میں ہیں، دنیا کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، تعلیم کر رہے ہیں یا مشورہ کر رہے ہیں یا دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا سبق پڑھ رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں، عورت گھر کا کام کاج کر رہی ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، بچے کو نہلا دھلا رہی ہے، کہیں بھی ہے نا، کس حال میں ہے، بس اپنے دل میں اللہ کا دھیان رکھیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ کی یاد میں رہیں۔ کسی کو سر میں درد ہوتا ہے نا، اگر وہ کھانا بھی ساتھ ساتھ کھا رہا ہو تو کیا کھانا کھانے سے سر کا درد بھول جاتا ہے؟ دکان پہ بیٹھے ہوئے سر میں درد شدید پڑ رہا ہے، کیا سر کا درد بھول جائے گا آدمی؟ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، دل میں دھیان ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ گاڑی چلا رہے ہیں، اس دھیان سے اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ بستر پہ لیٹ رہے ہیں، لیٹے لیٹے یہ دھیان کریں، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ کی مشق کریں، 24 گھنٹے یہ دھیان رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ بڑے سمجھدار ہیں، بڑے عقل والے ہیں، جو کھڑے ہوئے بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ ہو گئے 3 کام۔ چوتھا کام جو سب سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ اہم ہے، سب سے زیادہ جو دل کی اصلاح کا باعث ہے، نفس کے تزکیے کا باعث ہے، وہ ہے مراقبہ، یعنی دل سے اللہ کو یاد کرنا، ایسا ذکر کرنا کہ جس میں زبان بھی نہ ہلے، دل ہی دل اللہ کی یاد میں ہو، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ طریقہ اس کا بہت آسان ہے، جب آپ مراقبہ کریں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں اور اپنے دل پر توجہ رکھیں۔ سینے میں بائیں طرف دل ہے، سینے میں بائیں طرف جہاں دل کی دھڑکن ہے وہاں دل ہے، وہاں پہ توجہ رکھ کر اس بات کا تصور کریں کہ اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ کا نور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اس تصور اور خیال دھیان میں بیٹھنا ہے، بس پڑھنا کچھ بھی نہیں، صرف اس دھیان میں بیٹھنا ہے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ یہ چاہے چند منٹ کریں، 10 منٹ کر لیں، 15 منٹ کر لیں، لیکن ایک دفعہ نہیں، دن میں کئی دفعہ کریں۔ بہتر یہ ہے کہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں تو 10 منٹ مراقبہ کر لیں۔ طالب علم اور علماء ان کے لیے آسان یہ ہے کہ نماز سے پہلے کر لیں، بھئی اذان سن لی، اب تو کوئی سبق نہیں، اب تو کوئی تکرار نہیں، اب تو کوئی مطالعہ نہیں، اب اذان سنی ہے، وضو کر کے مسجد میں آ جائیں، جب تک نماز کھڑی ہو مراقبے میں بیٹھ جائیں۔ اللہ کا نور دل میں داخل ہو رہا ہے، دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اس خیال میں بیٹھ جائیں۔ اور جو دکاندار طبقہ ہے، باہر مسجد سے باہر رہتا ہے، ان کو وہ نماز پڑھ کے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، اور اگر ہر نماز کے بعد مشکل لگے تو کم از کم 3 اوقات میں تو ضرور مراقبہ کر لیا کریں۔ 3 اوقات، 10 منٹ کر لیں، 15 منٹ کر لیں، 3 اوقات میں یہ 4 کام آپ پابندی سے روزانہ کریں، انشاءاللہ آپ کو چند ہی دن میں اپنے دل میں اللہ پاک کی محبت محسوس ہوگی۔ ایسا مزہ آئے گا کچھ نہ پوچھے۔ نماز پڑھیں گے مزہ آئے گا، اللہ کا نام لیں گے مزہ آئے گا، گناہ چھوٹ جائیں گے،
نظریں جھک جائیں گی، زبان قابو میں آ جائے گی، آخرت کی فکر رہے گی، دل میں اتنا سکون آئے گا کہ آپ کا ہر وقت اللہ سے مانگنے کو دل کرے گا، اور دنیا کی ٹینشنوں سے دل خالی ہو جائے گا، دعائیں قبول ہوں گی۔ ان معمولات سے جو نور پیدا ہوتا ہے اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے 2 باتوں سے پرہیز کریں، ان میں سے ایک ہے زبان کا پرہیز، ایک ہے نظر کا پرہیز۔ زبان کا پرہیز یہ ہے کہ ضرورت پڑے تو بولیں ورنہ خاموش رہیں، ہمارے نبی کی سنت ہے۔ خاموش رہنا بھی عبادت ہے، صرف تسبیح پڑھنا عبادت نہیں، خاموش بیٹھے رہنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور دوسرا پرہیز ہے نظر کا، ضرورت پڑے تو نظر اٹھائیں، ضرورت نہیں ہے تو نظر نیچے رکھیں، ہر وقت نظر نیچی رہے۔ یہ ہمارے نبی کی مستقل سنت ہے، 4 کام کرنے کے، 2 کام نہ کرنے کے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں، بھائیوں، بچوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی ہماری ساری ماؤں بہنوں کو اپنے مقربین اور اپنے مقربات میں شامل فرمائے۔ آپ سب کو اللہ اپنی محبت عطا فرمائے، کامل تقوی عطا فرمائے، اللہ آپ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ نیک حضرات کے طفیل اور میری نیک بہنوں بیٹیوں کے طفیل، اللہ مجھ گناہ گار پہ بھی رحم فرمائے۔